السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے طاقت ہاری عقل جیتی، لومڑی اور چیل۔ ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور اور مغرور چیل رہتی تھی۔ وہ اپنے مضبوط پنجوں، تیز چونچ اور تیز پرواز پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی طاقت ہی سب کچھ ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی جیتتا ہے۔ چیل اپنے شکار کے لیے بس طاقت کا ہی استعمال کرتی، چالاکی یا تدبیر سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسی جنگل کے ایک گوشے میں ایک لومڑی رہتی تھی۔ وہ جسمانی طور پر چیل جیسی طاقتور نہ تھی، لیکن اس میں حکمت، چالاکی اور موقع پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وہ اپنے دماغ سے کام لیتی اور مشکل حالات میں بھی چال چل کر نکل جاتی۔ ایک دن سخت قحط اور خشک سالی کا زمانہ آیا۔ جنگل میں شکار بہت کم رہ گیا۔ چیل بھوک سے بے حال ہو کر ادھر ادھر منڈلانے لگی۔ اس نے جنگل کے ہر کونے میں تلاش کیا، مگر اسے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ آخرکار بھوک نے اسے اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ جنگل کے کنارے انسانی آبادی کے قریب پہنچ گئی، یہ سوچ کر کہ شاید وہاں کوئی موقع مل جائے۔ اسی دوران لومڑی بھی اپنے بچوں کے لیے غذا کی تلاش میں جنگل کے کنارے پہنچی۔ اس نے دور سے ہی چیل کو بے قراری سے ادھر ادھر دیکھتے دیکھا۔ لومڑی نے فوراً سمجھ لیا کہ چیل خطرناک حد تک بھوکی ہے اور اس حالت میں وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہے، چاہے وہ جنگل کا ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو۔ لومڑی نے چپکے سے ایک جھاڑی کے پیچھے پناہ لی اور موقع کی تاک میں رہی۔ چیل نے دیکھا کہ کچھ شکاری اپنے کتے اور نیزے لے کر جنگل میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ہرن کا پیچھا کیا اور اسے گھیر لیا۔ شکاریوں نے ہرن کو مار ڈالا، اسے اپنے ساتھ باندھا اور ایک درخت کے نیچے رکھ کر تھوڑی دور اپنے ساتھ لائے ہوئے پانی اور کھانے سے حصہ بانٹنے لگے۔ تازہ شکار کا گوشت درخت کے نیچے پڑا تھا۔ بھوکی چیل کی نظر اس تازہ گوشت پر پڑی۔ طمع اور بھوک نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک خطرناک جال ہو سکتا ہے، گھراتی ہوئی اڑی اور درخت کے نیچے پڑے ہرن کے گوشت پر جھپٹی۔ اس نے اپنے پنجے گوشت میں گاڑے اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر گوشت بھاری تھا اور شکاریوں نے اسے مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ چیل زور لگاتی رہی، اپنی ساری طاقت صرف کر ڈالی، مگر گوشت ہلنے کا نام نہ لیتا۔ شکاریوں کے ایک کتے نے چیل کی آواز سنی، اس نے بھونکنا شروع کیا۔ شکاریوں نے دیکھا تو غصے سے اٹھے۔ انہوں نے چیل کو اپنے شکار پر ٹوٹتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے اپنا نیزہ اٹھایا اور زور سے چیل کی طرف پھینکا۔ نیزہ چیل کے پروں کو چیرتا ہوا گزرا۔ چیل درد سے چیخی، لہولہان ہو کر گر پڑی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تڑپتی ہوئی دوبارہ اڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زخم گہرا تھا۔ شکاریوں کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ آخرکار اپنی آخری ساری طاقت سمیٹ کر لڑکھڑاتی ہوئی ہوا میں اڑی اور دور جنگل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ سب کچھ لومڑی چپ چاپ جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے بھوک میں عقل کھونے سے اسے بچا لیا۔ اس نے دیکھا کہ شکاریوں نے زخمی چیل کو پیچھا نہیں کیا، بلکہ اپنا گوشت لے کر چلے گئے، اور اب درخت کے نیچے وہ جگہ خالی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے گوشت پڑا تھا، مگر وہاں شکاریوں کی چھوڑی ہوئی ایک تھیلی میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور خشک پھل گرے پڑے تھے، جو انہیں کھاتے وقت گر گئے تھے۔ لومڑی نے فرصت سے کام لیا۔ وہ انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ شکاری بالکل دور نکل گئے، پھر وہ تیزی سے دوڑی اور اس تھیلی تک پہنچی۔ اس نے آسانی سے روٹی اور پھل کے ٹکڑے اٹھا لیے۔ یہ اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کئی دنوں کی خوراک تھی۔ وہ خوشی سے اپنے بل کی طرف لوٹی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ زخمی چیل ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی ہے، درد سے کرا رہی ہے اور اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ چیل نے لومڑی کو دیکھا اور کڑوی آواز میں کہا، اے لومڑی، تم خوش نظر آ رہی ہو، جبکہ میں زخمی ہوں اور بھوکی مر رہی ہوں۔ تمہیں کچھ ملا ہے؟ لومڑی نے رک کر کہا، ہاں چیل، میں نے تھوڑا سا کھانا جمع کر لیا ہے۔ چیل نے غصے سے کہا،
یہ ظلم ہے۔ میں طاقتور ہوں، شکار کرنے والی ہوں، مجھے جنگل کا حکمران ہونا چاہیے، مگر آج میں ذلیل ہوئی اور تمہیں کھانا ملا، یہ کیا انصاف ہے؟ لومڑی نے دنائی بھرے لہجے میں جواب دیا، اے چیل، طاقت بہت بڑی نعمت ہے، مگر بے وقوفی اور اجرت میں استعمال کی گئی طاقت تباہی لاتی ہے۔ تم نے موقع کو نہیں پہچانا، صرف اپنی بھوک اور ہوس دیکھی، تم نے خطرے کو پرکھا نہیں اور سیدھے جال میں پھنس گئی۔ میں نے انتظار کیا، صورتحال کو سمجھا اور مناسب موقع پر چپکے سے وہ حاصل کیا جو میرے لیے محفوظ تھا۔ طاقت کے ساتھ حکمت ضروری ہے اور ہوس کے ساتھ صبر۔ آج کا واقعہ اس کا نتیجہ ہے۔ چیل کو لومڑی کی باتوں پر شرمندگی ہوئی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بولی، شاید تم سچ کہہ رہی ہو لومڑی، میں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا اور حکمت کو نظر انداز کیا، آج اس کی سزا مل گئی۔ لومڑی نے اپنے حصے کا کچھ کھانا چیل کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ لو، اپنے زخموں کے علاج کے لیے اپنی بھوک بھی مٹاؤ۔ آئندہ یاد رکھنا، دشمن یا مشکل حالات کا مقابلہ ہمیشہ حکمت اور موقع شناسی سے کرو، صرف طاقت سے نہیں۔ چیل نے لومڑی کی دانشمندی اور دریا دلی کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ اس دن سے چیل نے بھی اپنے رویے پر غور کرنا شروع کیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محض جسمانی طاقت یا جلد بازی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ حکمت، صبر، موقع کی پہچان اور عقل مندی سے کی گئی چال بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدانیت اور دانشمندی والوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بے جا غرور اور جلد بازی سے پرہیز کرتے ہیں۔ شکریہ۔